شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ شکریہ کا تعلق سوال کے ساتھ ہے جی شکریہ میں نے آپ کا یہ ادا کرنا ہے کہ بہت عرصے سے پاکستان میں جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں اور جو آزادی پسند صحافی تھے وہ یہ بات زور دے کے کہتے تھے کہ اگر 1971 میں پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ نہ ٹوٹتا. تو آج آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں وہ جو ایک ہمارا نیریٹو تھا اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے. جی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں تو کیونکہ سوری درمیان میں بات ہو رہی ہے، میں اپنے میڈیا کا جتنا شکریہ ادا کروں کام ہے. ایس ڈی جی آئی ایس پی آر، آئی ایم ٹیلنگ یو، آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ. لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج ہی سارا کنٹرول کرتی ہے، اور میں یہاں کھڑے ہو کے بڑی دفعہ کہا ہے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. کیا آج تک کوئی کہہ دے، کوئی اینکر، کہ جی یہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے لاجک دے دوں گا، اگر آپ اس سے کنونس ہوتے ہیں تو پلیز بات کریں. جی آپ کا شکریہ ادا کر کے کہ آپ نے کہا کہ اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹک فورسز اور ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ سوال اب میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جو سوالات کیے ہیں پی ٹی ایم والوں سے، بڑے ویلڈ سوالات ہیں. جی. وہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، اور مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، بلوچستان میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے. اور انہوں نے 2018 میں یہ بات کرنی شروع کی ہے. بہت سے لوگ 2005 سے 2006 سے یہ بات کر رہے ہیں. تو جو آپ نے سوالات کیے ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا پر بلایا جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائیں، تاکہ وہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ میڈیا پہ ہمیں کوریج نہیں ملنے دیتے اور ہم پہ بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، تو جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کو اگر ہم بلائیں اور ان سے پوچھیں تو ان کے پاس جواب ہوگا. کیونکہ جس آپ نے دھرنے کا ذکر کیا اسلام آباد والے پی ٹی ایم کے دھرنے کا پچھلے سال والا، جس میں آپ نے کہا کہ را نے اس کی فنڈنگ کی تھی، تو اس دھرنے میں تو میں بھی گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی گئے تھے. جی. اور منظور پشتین صاحب نے ہی مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بلایا تھا، اور ہم تو نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے. پہلا سوال یہ ہے. جی میں پہلے کا جواب دے دوں، مجھے بھول جائیں گے جواب. دوسرا میں چھوٹا سا ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو نوشہرہ میں برگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، اور آپ انڈیا سے پوچھ رہے ہیں، ذرا بتائیں وہاں پہ کون کون موجود تھا. تو کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ انڈین آرمی چیف بھی موجود تھے؟ ٹھیک. تھینک یو عامر میر صاحب. مجھے پتا ہے کہ مسنگ پرسنز کے ساتھ آپ کا ایک دلی لگاؤ ہے، ہمارا بھی اتنا ہی لگاؤ ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ مسنگ ہو. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جنگ بڑی رتھلیس ہوتی ہے، اور افواج پاکستان یا جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں. کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی. میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. مجھے لسٹ دے دیں، آپ بھی چلے ملتے جلتے ہیں، تو ذرا ٹی ٹی پی کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لسٹ دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں. اور اس پہ بات پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے. پی ٹی ایم کے جلسے میں آپ گئے، پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، گئے. تو جانے پہ تو کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں، آپ کو ابھی بھی نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہوتا آپ نہ جاتے. ان کا ایجنڈا تو بالکل اچھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا کہ ان کی جن باتوں کو بنیاد بنا کے یہ شو کر رہے ہیں وہ باتوں تو ہم خود کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آج میں نے کویشچن ریز کیے ہیں یہ تو لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کراس دی لائنس. آپ لائن کراس کریں گے تو ہمیں جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان سے بات چیت آپ میڈیا پہ کھل کے ہو سکتی ہے، لیکن پہلے آپ یہ سوشل میڈیا پہ نعرہ بازی کرتے ہیں. ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں، آپ ان ایم این ایز کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں. کیا کوئی ذمہ دار شخص اس قسم کی بات چیت کر سکتا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ پھر آئین ہے، پھر جب ہم آئین کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو سختی ہو رہی ہے. یہ جو آپ بات چیت ان کے جواب کی بات کر رہے ہیں، سوال میں نے ان سے پوچھے ہیں، سوالوں کا جواب میں قانونی طریقے سے ہم لیں گے، قانون کے تحت. میڈیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے. آپ میڈیا پہ ڈیبیٹ، اس پہ بھی میری آپ سے جوابی ریکویسٹ ہے. اور بات لمبی ہو رہی ہے، آج پریس کانفرنس بھی لمبی ہو گئی ہے. میری میڈیا کے تمام اینکر سے بات چیت ہوتی ہے، ان کے میڈیا اونر سے بھی بات ہوتی ہے. آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں.
मैंने मीडिया की तारीफ की है और मैं दिल से मीडिया के साथ हूं. मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, इससे भी बेहतर रोल हो सकता है. मैंने इन सब से बात की कि आप 7 days a week शोज करते हैं, एक दिन मुझे दे दें. आप 6 days a week शो करें, कंटेम्प्रेरी करंट इशू पे, जिस पे मर्जी करें. आप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 43 न्यूज चैनल्स, एंकर्स, गेस्ट, एक ही मौजू पे बात, आप कोई भी लगा लें. मैंने कहा एक दिन मुझे दे दें, मैं टॉपिक सजेस्ट करता हूं, उस टॉपिक पे आप बात करें, गेस्ट जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बुलाएं. मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे, आप जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर टॉक शो करें, बुलाएं पुराने चीफ जस्टिस को, उनका एक्सपीरियंस ज़हन में सामने रखें, सजेस्ट करें हुकूमत को कि कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए. एजुकेशन की मैंने इतनी बात की है, प्लीज़ आप पुराने एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उस 1 घंटे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, फाटा की बहाली के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें. आज तक नहीं हुआ. तो मीडिया के, यू आर द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट टुडे. और मैं आपको फिर आज पूरे मीडिया को शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं, फिर मैं अरसा दूंगा 6 महीने, तो फिर कहेंगे 6 महीने की बात की है. ट्राई करें इसे. प्रॉब्लम तो सबको पता है. 7 बजे से लेकर 12 बजे के टॉक शो में तमाम एक ही प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. सोल्यूशन बताएं ना. इकोनॉमी सीधी करनी है, सोल्यूशन बताएं. और फिर इस एनवायरनमेंट में हर बंदा बोल सकता है. जो रेडी वाला है वो भी बोल सकता है, रिक्शे वाला भी बोल सकता है, तांगे वाला भी बोल सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकता है, पॉलिटिशियन भी बोल सकता है. एक आर्मी चीफ है, 40 साल उन्होंने इस मुल्क के लिए एक सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किया. सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही कांट स्पीक. उसका स्पोक्स पर्सन भी यहां खड़ा होता है, तो आपको नहीं पता कि मैं कितना बंधा हुआ बोलता हूं. मेरे पास वो लिबर्टी ऑफ एक्शन नहीं है कि मैं जो दिल में आए मैं रात को 1 बजे उठ के तो बोल दूं. मीडिया इज मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट. और मैंने इसको बड़े दिल से एक्नॉलेज किया है कि अगर आप होते 1971 में बताते हैं कि जी पाक फौज ये गलतियां कर रही है, सियासतदान ये गलतियां कर रहे हैं, इंडिया ये गेम कर रहा है, आप हमारे ईयर्स एंड आइज होते तो हम करेक्शन लगाते. आज ये फिर मौका है. प्लीज बी आवर आइज एंड ईयर्स, गाइड अस बेस्ड ऑन योर डिस्कशन, बेस्ड ऑन योर लॉजिक, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस. गाइड अस. ये तो हमें पता है कि लड़ाई हो गई है, ये हमें पता है धमाका हो गया है, ये हमें पता है कि चल रही है गड़बड़, तो उसके ऊपर तो कोई फायदा नहीं है. तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सवालों के जवाब हम उनसे लीगल तरीके से लेंगे, और जब इनकी जुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 टीवी पे रखें. क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं जिन्होंने इस जमीन पे अपना खून बिठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दिया इस मुल्क के लिए. किस तरीके से आप कह सकते हैं? ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी चीफ कहां चलेंगे? चले आप किसी इंडियन जर्नलिस्ट से पूछिएगा. थैंक यू जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनरल साहब, जो शुक्रिया की रवायत चाली पड़ी है, अहमद मीर साहब ने शुक्रिया अदा सवाल किया. पूछिए. शुक्रिया तो रसीद. नहीं, शुक्रिया अदा करने के बगैर काम आगे नहीं चलेगा. अफवाज पाकिस्तान का हम तादिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और आपने जो काम किया है वो कमाल का ही काम किया है. लेकिन एक्चुअली बात यह है कि आप पहले हिस्से में कुछ बातें कर गए थे कि मीडिया पे भी आप खुश हैं, सियासतदानों पे भी खुश हैं, हर एरियाज ने बड़ी मदद की पिछले एपिसोड में. लेकिन एक्चुअली ये जितने काम हैं, जितने एरियाज हैं, ये एड्रेस उस वक्त हो सकते हैं जितने तक हमारा मुल्क मुआशी तौर पे, इकानमी तौर पे मजबूत नहीं होगा. डिफेंस के मामलात भी उस वक्त चल सकते हैं, और ये इकानमी तौर पे उस वक्त मजबूत हो सकता है जिस वक्त तो आप कोई मैसेज ऐसा हो कि ये सारे लोग एक पेज पे हों, अनसर्टेनिटी खत्म हो. वो मुल्क में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी तो इकानमी तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे. इसका क्या जी? देखिए, ये इसमें सवाल तो कोई नहीं है, इसमें सजेशन ही है जी. फौज का काम है जी, फौज का काम है आपको वो एनवायरनमेंट मुहैया करना जिसमें इकॉनमी प्रोग्रेस कर सके. अल्लाह का बहुत शुक्र है,
آپ کی افواج نے بہت بہتری لا دی ہے. اب جو کام باقیوں کے کرنے کے ہیں وہ باقیوں نے کرنے ہیں انشاءاللہ. جی اوکے پلیز آسک کوشچن. Sir, the appeasement of these pro-PTM elements, they were the same ones who were promoting Mama Kadir, and the same gentleman just asked I'll the request question. you to ask the question. So the question is, India on one hand, Indian Prime Minister is calling for Qatl ki Raat and these sort of terms for Pakistan, and within Pakistan these elements like PTM and Mama Kadirs and other bloats and other elements are eating our roots, and they should be eliminated, and millions of Pakistani unemployed youth. Isn't it high What is time the that question? Pakistan Army Please ask the employs question. this unemployed youth which are wasting time like cattle, and they will fight the PTMs and the BLAs and the TTPs? Isn't it high time, sir? اوکے تھینک یو. پلیز جی فریحہ سوال پوچھیں. Thank you. Everyone's thanking you, so I'll thank you as well for this press conference. First of all, you said we'll need a lot of money for mainstreaming the madrasas. پہلے ہی ہمیں کافی constraints economically. Where do we plan to get this money from? Secondly, Prime Minister of Pakistan, ان کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی, and I'm asking you the same question, کہ پی ٹی ایم کو اتنی زیادہ پذیرائی ملنے کی یا تھوڑی بہت جو بھی ہے, بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ the local political leadership needs to be active there. So how do you plan to do that? The plans, the information that you are giving us is alarming, but at the same time you need a substitute for their voice. And thirdly, Prime Minister said کہ if it's a Modi government, so Pakistan India کے تعلقات کشمیر پہ بات چیت ہو سکتی ہے. Do you think that's a possibility, considering Modi نے اپنا نام ہی چوکیدار رکھا ہے and the whole campaign is based anti-Pakistan? اس میں سے کوئی بھی کوشچن فرینکلی میرا جواب اس پہ بنتا نہیں ہے, لیکن ٹیکنگ یور کنسرن ریگارڈنگ انڈیا, الیکشن کی ایک انوائرمنٹ ہے. الیکشن کی انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں وہ اتنے مطلب مذاق والے بیانات بھی دے دیتے ہیں بعض اوقات. تو وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ ان کا ایک لوکل آڈینس ہے, ان کے لیے الیکشن کے لیے وہ کمپین کر رہے ہیں. الیکشن ختم ہو جائیں, اگر ان کا رویہ یہی رہا تو ہمارا رویہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. بٹ وی آر فیلنگ کہ وہ تھوڑا الیکشن کمپین کی کمپلشن میں کچھ اوور شوٹنگ کر رہے ہیں. دیٹ از فار دا ڈومیسٹک آڈینس. ہمارے جتنے سیف گارڈ وغیرہ تھے وہ ہیں. اگر الیکشنز کے بعد ون وڈ سی کہ الیکشن کے بعد یہ کیسے چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ول ٹیک لاسٹ 2 questions. پلیز سٹ ڈاؤن. جی صاحب, آپ نے بات کی مدارس کی مین اسٹریمنگ کی. جو ہمارے عالمی دوست ہیں, عالمی قوتیں جو اس حوالے سے کنسرنز رکھتے تھے, کیا ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کی مین اسٹریمنگ کی جائے گی؟ دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, خاص طور پر جو اپنے آپ کو لیفٹ آف دی سینٹر کہتی ہیں, وہ بات کر رہی ہیں مین اسٹریمنگ جو کالعدم تنظیمیں تھیں ان کی, جیش محمد اور حافظ سعید صاحب کا نام لیا جاتا ہے, اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ آپ نے پی ٹی ایم کے خلاف انڈیکیٹ کیا کارروائی کا, یہ کارروائی کس قسم کی ہوگی؟ کیا ہم کوئی سیڈیشن کیسز دیکھیں گے اگلے دنوں میں؟ جی, جہاں تک پہلے تو آپ نے پوائنٹ بتائے ہیں اس کے لیے مجھے پوری پریس کانفرنس دوبارہ کرنی پڑے گی, کیونکہ میں نے اس پہ ساری تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں. اس کے بعد جب میں آف ایئر ہوتا ہوں تو اس پہ فردر میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا. پی ٹی ایم سے میں نے سوال پوچھے. میں نے آپ سے کہا کہ آرمی چیف نے پہلے دن سے ہدایت کی ہے کہ جو یہ یوتھ ہے جن کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں, ان کا نہ کوئی قصور ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی غلط کسی قسم کی کارروائی ہوگی. لیکن یہ تو میں نے سوالات پوچھے ہیں, اس پہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی کوئی ہم ایسے کام نہیں کریں گے. فوج بہت we have learned through a very hard way last 20 years. جس آگ سے نکل کے یہ فوج کندن بنی ہے, اب ہماری سکن بھی تھک ہے, ہماری ڈائریکشن بھی کلیئر ہے, ہمیں آبجیکٹیوز بھی پتہ ہیں. ہم ہر وہ کام کریں گے جو اس ملک اور اس ملک کی عوام کی سیکیورٹی کے لحاظ سے سب سے ضروری ہے, خواہ کچھ بھی ہو. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کوشچن جینٹلمین. بنال. اوکے صافی صاحب, لاسٹ کوشچن اینڈ دین پلیز کیپ سٹنگ, آئی ول ٹاک ٹو یو. جی صاحب, ایک تو ریسنٹلی سینٹ کی ایک کمیٹی فارم کی گئی ہے جنہوں نے منظور پشتون اور محسن داوڑ اور سب لوگوں کو بلایا تھا. اسی طرح کے پی گورنمنٹ نے تمام پارلیمنٹیرین پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے.
تو آج آپ نے جو اناؤنس کیا ہے تو اس کے بعد کیا ان کے ساتھ اس لیول پہ انگیجمنٹ ختم ہو جائے گی اور یعنی ایک ڈکلیئر والے دوسرا کچھ ٹھیک ہے یہ باقی چیزوں میں بھی وزن ہوگا لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ خود جو اقدامات کر رہی ہے اس سے بھی پی ٹی ایم کے نیریٹو کو تقویت اس لیے مل رہی کہ کچھ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا. مثلاً سینکڑوں لوگوں کا قاتل راونوار وہ کیوں آزاد پھر رہا ہے؟ ایس پی داوڑ کہاں سے کیسے اس کی یہاں سے افغانستان پہنچے اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی برائے نام انویسٹیگیشن بھی وزیر داخلہ نے فلور پہ اعلان کیا تھا, آج تک رتی بر فائنڈنگ سامنے نہیں آئی. اسی طرح لونی کا ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتا؟ صاحب لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس. آپ کو اسپیشل انویٹیشن آج اس لیے دیا تھا کہ آپ سوال پوچھ سکیں. دیکھیں پہلے بات تو یہ کوئی اعلان جنگ نہیں ہے, کوئی اعلان جنگ نہیں ہے. ان سے 4-5 سوال پوچھیں اور وہ طریقے کے ساتھ ان سے بات چیت ہو جائے گی, جواب مل جائے گا. I was the first one to engage with them and that was not the only time I engaged with them. آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا. ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے حکومت, ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے فوج, ان سے انگیج کرنا چاہتی ہیں کمیٹیاں. یہ بھاگ بھاگ کے جرمنی جاتے ہیں, یہ امریکہ جاتے ہیں, بلوچستان جاتے ہیں. مسئلہ تو فاٹا کے پی کے اندر ہے. ان کو تو چاہیے کہ اپنا کیمپ لگائیں, اپنے حلقے میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ مسئلے ہیں, یہ یہاں حل ہونے ہیں, حکومت میرے پاس آئے, فوج میرے پاس آئے. آپ دیکھیں کون نہیں جاتا. ہم تو ادھر جاتے ہیں, کام بھی ادھر کر رہے ہیں, یہ کہیں اور ہی گھوم رہے ہیں. اگر ان کا انٹرسٹ لوکل مسئلے ہیں تو وائی ڈونٹ یہ لوکل کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کا حلقہ ہے, میں گیا ہوں اس حلقے میں اور حامد میر صاحب نے پروگرام بھی کیا ہے. ان کے حلقے کے لوگوں نے, فریا بھی تھی, ان کے حلقے کے لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرے. مسئلے ہیں نا, نعرہ کہاں سے آ گیا؟ مسئلے ہیں, فوج کو لمبا ڈالیں گے, یہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی آپ نے ان کو مشورہ دیا؟ یہ کبھی آپ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ شروع ہوئی 3 باتوں سے راؤنڈ وار آؤٹ آف وے آ گیا؟ میں نے کہا نا کہ میں بہت لگا بندھا یہاں کھڑا ہوتا ہوں. ایک پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی ایم بالکل ٹھیک کر رہی ہے, بچا تو راؤنڈ وار ان کا تھا. ایسے نہیں ہوتا. چیزوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہیں. What you see depends from where you are seeing it. میری جگہ آ کے دیکھیں نا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے. میں تو آپ کی جگہ جا کے دیکھ رہا ہوں. 3 مسئلے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں. جہاں کے مسئلے وہیں حل ہونے ہیں نا. حل کس نے کرنے ہیں؟ حکومت نے. اور اس وقت تو آپ کی جو حکومت ہے اس کا سٹرکچر چیک کریں, 60% حکومت تو خود ہمارے پٹھان بھائیوں کے اور ڈیسیجن پوائنٹس پہ بیٹھے ہیں. اور کس نے خیال کرنا ہے؟ ان کا مودی نے